بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. یہ بخاری کی 6014 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے بار بار تاکید کرتے رہے، انسٹرکشن دیتے رہے پڑوسی کے خیال کرنے کے، پڑوسی کا کیئر کرنا، نیبرہڈ کا احترام کرنا، پڑوسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا. اور اتنی بار انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سمجھا کہ شاید اب پڑوسی کو کہیں وارث نہ بنا دیا جائے، یعنی پڑوسی کے مرنے کے بعد اس کے مال میں، اس کے پراپرٹی میں پڑوسی کا بھی حصہ ہوگا. اتنی زیادہ انہوں نے تاکید کی. اب یہ حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ ہمارے پاس جو لوگ رہتے ہیں، ہمارے گھر کے رائٹ سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں، سامنے، پیچھے، اور کہتے ہیں کہ 40 گھر ادھر، 40 سامنے، 40 ادھر اور 40 پیچھے. ان کے بارے میں اللہ رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رسول ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہم اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنا کیئر کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے پڑوسی کا بھی خیال ہونا چاہیے. ہمارے ہاں کوئی چیز اچھی بنے، گوشت بنا، مچھلی بنی، کوئی اچھی چیز آئی، تو خالی اکیلے خود کھا کے ختم کر دینا یہ مناسب نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی سے بھی شیئر کریں. اگر پڑوسی کوئی چیز مانگنے آ جائے، چھوٹی موٹی چیزوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو پریشان نہیں ہونا رہے کتنی بار آتے ہیں یہ نہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا. اگر آپ کا پڑوسی یا پڑوسی کا بچہ آپ کے یہاں کچھ مانگنے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے آدمی ہیں. اگر آپ اچھے آدمی نہیں ہیں تو آپ کے بازو والے کبھی آپ کے گھر نہیں آئیں گے. یہ سمٹم ہے، یہ پہچان ہے، سائن ہے ایک اچھے بندے کی کہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں، اس سے ملنا پسند کرتے ہیں. ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کچھ لوگ ہیں کبھی بھی نہ کوئی ان کے گھر پہ آتا ہے، نہ وہ کسی کو اپنے گھر پہ بلاتے. اور ایک عورت کا ایک بہت اچھا واقعہ میں نے پڑھا کہ اس کا بیٹا جو ہے باہر سے کہیں سے پڑھ کے آیا، فورن سے. اس نے کہا اپنے بیٹے کو جا کر کے پڑوسی کے یہاں سے نمک مانگ کے لاؤ، نمک یا تھوڑا مرچ، کچھ ایسا ہے چھوٹی چیز. تو کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کے یہاں مانگنے کے لیے جاؤں. یہ اچھی چیز ہے، مانگنا اچھی بات بھی نہیں ہے. اور ان کے پڑوسی ان سے غریب تھے، ان سے کم حیثیت کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں جا کے مانگ کے آنا ہی ہے. تو بہرحال نیک بچہ تھا، وہ گیا پڑوسی کے یہاں سے مانگ کے لایا مرچ یا نمک، کچھ بھی چھوٹی سی چیز. تو ماں نے بولا کہ بیٹا دیکھو میں نے کیوں بھیجا ہے معلوم تمہیں؟ وہ لوگ اکثر ہمارے یہاں سے کچھ نہ کچھ منگواتے ہیں، تو میں نے تم کو اس لیے بھیجا تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہو کہ خالی ہم ہی مانگتے ہیں، اور اس شرم میں، حیا میں، شیم میں وہ ہم سے مانگنا بند کر دیں، بلکہ دروازہ کھلا رہے اور ان کو یہ لگے کہ نہیں ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو ہم سے مانگ کے لے کے جاتے ہیں، اس لیے ہم بھی جائیں گے. تو اس میں کوئی حرج اور شرم کی بات نہیں ہے. ایک طرفہ معاملہ نہیں. دیکھیے، سوچ دیکھیے، یہ ہائی تھنکنگ.
وہ دروازہ اوپن کرنے کے لیے عورت کرے کہ جاؤ تم بھی مانگ کے لاؤ۔ تو یہ سب نیکیاں ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی، اور اللہ رسول نے جو حکم دیا اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خالی سیلفش، آج کے دور کا سب سے جو بڑا فتنہ ہے نا سیلفشنس کا، میں میرے بچے بس، باقی بغل میں کیا ہو رہا ہے۔ ایسے بھی کیسز آئے ہیں کہ بغل میں آدمی بیمار ہے، مر گیا، جب بدبو آئی تب پڑوسی کو پتہ چلا کہ جہاں گھر میں کوئی مرا ہوا۔ یہ حالات ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا یلقی الشح والتناکر بین الناس، انسانوں لوگوں کے اندر سیلفشنس، سیلف سینٹرڈ ہو کر کے جینے کا، اپنا فائدہ اپنا نقصان خالی، بس ایسے ہی لوگ رہ جائیں گے دنیا میں، اور وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام کی طرح اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔